کہتے ہیں کہ نہیں کوئی زیادہ سمجھدار بنتے ہیں. بھئی اگر ایسی بات ہوتی تو پھر قرآن کے اندر کفر کے احکامات نہ بیان ہوتے. اللہ وہاں پر اللہ اللہ سکھا دیتا, اللہ وہاں پر درود پاک پڑھنے کا حکم دے دیتا. اللہ نے کافروں کو چٹا ننگا کافر کیوں کہا, ظالموں کو ظالم کہا. کافروں پر اللہ نے لعنت کی, جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی, ظالموں پر اللہ نے لعنت کی, یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی ان کے عقائد کی وجہ سے. یہ آج کی منزل میں آئے گا. اللہ نے 6 وجہ سے یہودیوں پر لعنت کی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. سمجھ آ گئی نا. تو یہ یہاں پر آگے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عظیمہ, یہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. کیوں جی حافظ اظہر صاحب ایسے ہی الفاظ آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے؟ ہاں صحیح پڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کے کفر کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں, اور آگے اللہ ان پر لعنت بھی فرما رہا ہے. فرمایا اس وجہ سے وہ لعنتی, اس وجہ سے وہ لعنتی, اس وجہ سے وہ لعنتی ہے. لعنت کے سبب اللہ نے 6 پارے کے اندر بیان فرمائے کہ اس وجہ سے ان پر لعنت ہے. تو پتہ چلا جو لعنت کا حقدار ہو اس کو لعنت کرنا یہ سنت ربی ہے. سمجھ آ گئی نا. تو کافر کو کافر کہا جائے گا. قرآن میں ہے نہیں قل یا ایہل, سونیا کہہ دے اوے کافرو, ہے کہ نہیں قرآن میں. مومن کو مومن کہا جائے گا, کافر کو کافر. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تسبیح کرو, آپ کافر 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 کے رٹ لگا لو, تسبیح کرو. بس جو کافر ہے اس کو کافر ماننا ضروری ہے, تسبیح کرنا ضروری نہیں ہے. ایک جماعت کا نعرہ تھا کافر کافر ڈمکانا, کافر 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 فلانا کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر. وہ ٹھیک ہے نعرہ لگاتے تھے, ٹھیک ہے لگاتے رہے, لیکن یہ اس طرح تسبیح کرنا یہ ضروری نہیں. سمجھ آ گئی نا. یوں تسبیح کرنا ضروری نہیں, ورد پکا لینا ضروری نہیں, بس جو کافر ہے اس کو کافر ماننا ضروری ہے. سمجھ آ گئی نا. خیر آگے چلتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات اور سرکار کی غلامی کے تقاضے. اللہ تعالیٰ اس موضوع کو بھی ہم سب کو کامل سمجھ بوجھ عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم, آقا علیہ السلام کی توقیر جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں غلاموں پر فرض تھی, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد بھی سرکار کی تعظیم و توقیر ویسے ہی آج بھی فرض ہے. سمجھ آ گئی نا. حضور علیہ السلام وصال فرما گئے, پردہ فرما گئے, انتقال فرما گئے, یہ بات اپنی جگہ درست, لیکن سرکار کے ادب و آداب آج بھی وہی ہیں جو اس وقت تھے. جس طرح اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں تھی, اسی طرح آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہونے والے کو, وہاں حاضری دینے والے کو اونچا دم مارنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح اگر کوئی بندہ قرآن کے اندر قانون نازل ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اگر اونچا بولتا تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے, اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو کر وہاں اونچی آواز سے گفتگو کرے گا تو اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. تو پتہ چلا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ادب و آداب تھے, آج بھی سرکار کی بارگاہ کے ادب و آداب بالکل ویسے ہی ہیں. سمجھ آ گئی نا بات. ہمارے اوپر لازم ہے جب ہمارے سامنے آقا دو جہاں سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے. علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ محفل میں جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، جب جب نام لیا جائے تب تب درود پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. علماء کی ایک بھاری جماعت اس موقف پر ہے، لیکن کئیوں نے تھوڑی سی نرمی کا پہلو نکالا. وہ کہتے ہیں نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور محفل میں جب آپ بیٹھے ہوں پہلی مرتبہ سرکار کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے. پھر اس کے بعد اسی مجلس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، سرکار کا نام لیا جائے تو بار بار درود پاک پڑھنا مستحب ہے، ڈاڈے ثواب کا کام ہے، لیکن واجب نہیں ہے. کئی اس طرف گئے ہیں. تو بہرحال اگر بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور بندہ درود پاک پڑھتا رہے تو ایک عظیم فضیلت اور ثواب کا حقدار بنے گا. لیکن اگر بار بار نام مبارک ذکر کیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، ایسے نام لیا جائے تو ایک بہت بڑے عظیم فضل اور ثواب سے محروم ہوگا. تو لہٰذا سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جو اس موقع کو غنیمت جانے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آقا علیہ السلام کا تذکرہ چھڑے، نامی نامی لیا جائے تو ساتھ درود پاک بھی پڑھے. عقل مند دانا وہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر شریف کثرت سے کرے بندہ. یہ سرکار کی محبت کی ایک علامت ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کیسے کرے؟ کثرت کے ساتھ کرے. گفتگو چھڑ جائے یاروں میں تو سرکار کے تذکرے شروع ہو جائیں. کبھی آپ کی زلفوں کے تذکرے، کبھی آپ کے نین کے تذکرے، کبھی آپ کے جسم کے خد و خال کے، کبھی آپ کے اقوال، ارشادات، آپ کی تعلیمات کے تذکرے. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ہماری بس سیاسی گفتگویں تو ہوتی ہیں، باقی تو سب کچھ ہو جاتا ہے جب ہوٹل پر یا کہیں آگے پیچھے جمع ہو جائیں. لیکن جس محبوب کو یاد کرنا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے. یعنی تم سرکار کا نام لیتے ہو نا تو شیطان چڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے. شیطان کو چھیڑیں گے سرکار کا ذکر کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا ثواب الگ ملے گا، شیطان بے ایمان کو تکلیف دینے کا ثواب. تو اس لیے فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے. تو جو چڑھتا ہو نا صلاۃ و سلام سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ کیوں پڑھتے ہو؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر چوم کر آنکھوں پر کیوں لگاتے ہو؟ آپ سننے کے بعد عقیدت سے، محبت سے، احترام سے، پیار سے دوبارہ پھر پڑھیں اور چومیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے تو اپنا کام جاری رکھ، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے ہیں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، سنیو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا اللہ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اب یہ دیکھیں نا، حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے الفاظ کیا ادا فرمائے اپنی زبان سے؟ ربی حبلی امتی. ٹھیک ہے، معراج شریف پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے؟
تو سرکار نے عرض کی یا اللہ میں تمام عبادات کا تحفہ لے کر آیا ہوں، قولی بدنی فعلی جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری تیرے لیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی غلاموں کو یاد کیا، اور سرکار نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور جو ہمارے نیک بندے ہیں سرکار کے امتی غلام ہیں ان پر بھی کیا ہو، سلام ہو۔ وہاں یاد کیا کہ نہیں؟ مجھے ایک موقع کوئی ایسا بتا دے، ایسا لمحہ کوئی بتا دے جس میں آقا علیہ السلام نے امت کا درد نہ رکھا ہو، امت کے لیے خیر نہ مانگی ہو، امت کی بخشش نہ مانگی ہو، امت کو یاد نہ کیا ہو۔ اور رب کی بارگاہ میں خاص لمحات میں بھی نبی کریم علیہ السلام امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھی موٹر سائیکل لگی، رگڑ لگ گئی، ٹیکا لگ سکتے روزے نال؟ ہاں جی لگ سکتے ہیں، لگ سکتے، پر ادھر کھادی ہوئی تو صبح دی وہ نہ انفیکشن کر دے گا، وہ بھی درد لگتا ہے، پھر انتظار کر لو۔ ہاں لگ سکتا ہے۔ اگر حالت زیادہ تشویشناک ہے پھر ان کو روزہ کھول لوے۔ اچھا ہاں اگر زیادہ تشویشناک ہے، مطلب میڈیسن کھانا پینا لازمی ہو گیا ہے مجبوری کے پیش نظر، پھر ٹھیک ہو۔ کون سا لمحہ ہے، کون سا موڑ ہے جہاں آقا علیہ السلام نے امت کو یاد نہیں کیا؟ ایک مرتبہ عذاب والی آیات نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت کو چھوڑ کر دور کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، صحابہ اکرام ڈھونڈنے لگے، آپ کے اہل بیت ڈھونڈنے لگے، پریشان سرکار کہاں گئے، سرکار کہاں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ تو جا کر دیکھا کہ دور کہیں سرکار ویرانے میں تنہا بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں یا اللہ مہربانی کر میری امت کی بخشے کر، میری امت کی بخشے فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد سرکار نے پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان، یا اللہ اگر تو ان کو پھینٹا لگائے تو یہ تیرے بندے ہیں، جو مرضی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان نبی پاک نے قرآن میں پڑھا، فمن تابعنی فانہ منی، یا اللہ جو میرا تابع ہے وہ میرا ہے، ومن عصانی، جو میرا نافرمان ہے نا وہ تیرے والے ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہ تیرے حوالے، جو میری بات مانتا ہے وہ میری دامن میں ڈال دے، جھولی میں ڈال دے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں، مینوں کی، جو مرضی کر۔ سرکار نے یہ آیتیں پڑھی نا قرآن میں تو نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آئے۔ مسلم شریف کے اندر سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ نے فٹ بھیجا جبریل، جا میرے محبوب سے پوچھ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آ گیا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں نے قرآن کے اندر نا ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا، وہ کہہ رہے تھے یا اللہ جو نیک ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دے، جو بد ہیں وہ تیرے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو مرضی کر ان کے ساتھ، چاہے پھینٹا دے چاہے معاف کر، تیرے بندے جو مرضی کر۔ اے جبریل میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یا اللہ تیرے والے تو پھینٹا لگا، یہ تو میرے غلام ہیں، میرے امتی ہیں، مجھے ڈر ہے ان کا، کیا بنے گا قیامت والے دن ان کا۔ جبریل نے سارا ماجرا سنا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا جبریل کیا خبر لائے ہو؟ اللہ کو پتہ سب ہے، لیکن جبریل کو یہ چکر لگوا کر بتا رہا ہے رب کہ مجھے محبوب کی رضا کتنی مطلوب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے بتایا یا اللہ تیرا محبوب قرآن کی یوں آیتیں تلاوت کر کے تیرے بندوں اور اپنے غلاموں کی یاد میں رو رہا ہے کہ قیامت والے دن نہ جانے ان کا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی خدمت میں، فقل اور جا کر کہہ دے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، فرمایا محبوب سے کہہ دے قیامت والا دن آئے گا نا، پریشان نہیں ہونا، میں رب وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔
ولا نسوکا، اور آپ کو غمگین نہیں ہونے دوں گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ نبی پاک سے پوچھا گیا تھا جب آیت آئی نا ولا سوف فترضا، محبوب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو سرکار سے پوچھا کہ آقا آپ نے راضی کب ہونا ہے؟ اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کر دیا ہے، آپ نے راضی کب ہونا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، فرمایا میرا اگر ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا میں نے راضی نہیں ہونا، میں نے راضی تب ہونا ہے جب میرے سارے غلام کہاں چلے جائیں گے؟ بولیے، بولیں سبحان اللہ یار، آقا علیہ السلام کی امت سے کتنی محبت ہے۔ زندہ باد۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، ہیں ذکر ان کا کوشش کیا کریں، گاہے گاہے باتوں باتوں میں بہانے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرے گا حضور سے محبت کرنے والا، اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے۔ یہ بعض لوگ نا درود پاک کی جگہ عین لکھ دیتے ہیں، اور قاسم نانوتوی نے تو نئی بدعت ایجاد کی، وہ درود پاک کی جگہ صاد لام عین میم لکھتا تھا، صاد لام عین میم، اس کی تحذیر الناس اٹھائیں، کہیں بھی آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود پاک نہیں لکھا ہوا، بلکہ جہاں بھی آپ کا نام آیا آگے صاد لام عین میم لکھ دیا۔ بھائی صاد لام عین میم لکھنے کا ٹائم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی کتاب کے اندر مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ بھی تو کتاب لکھی نا کسی نے، یہ ہمارے اہل سنت کے بڑے پیارے مفتی صاحب ہیں، مفتی محمد اسلم رضا صاحب، انہوں نے کتاب لکھی اسلامی عقائد و مسائل، جہاں بھی ہمارے لجپال آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے وہاں درود پاک ضرور لکھا ہے، اور یہ اعزاز سنیوں کا حاصل ہوتا ہے۔ کتابوں میں بھی جگہ جگہ درود ہم لکھتے ہیں، روٹی سے پہلے، کھانے سے پہلے، ختم سے پہلے، دعا سے پہلے، اذان سے پہلے، اقامت سے پہلے، بہانے سے یوں بھی درود پاک پڑھتے بھی ہم ہیں، لکھتے بھی ہم ہیں۔ الحمدللہ کئیوں بیچاروں کو نہ لکھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے نہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، الٹا بادشاہ سلامت بن کے سینہ تان کر روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بد نصیب ہو کس لائن پہ چل پڑے۔ نبی پاک تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اب بتاؤ سنی جو ہیں یہ کنجوس ہیں یا سخی ہیں؟ بولے الحمدللہ سنی سخی ہیں، اور جو پڑھتا نہیں بلکہ پڑھنے والوں کو روکتا ہے وہ کنجوس کیا مکھی چوس ہے، اتنا بڑا کنجوس۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک۔ اب یہ دیکھنا اذان میں سرکار کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا اذان میں سرکار کا نام آ رہا ہے تو ہم برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔
اور پھر ہم بعد میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے تم بھی پڑھتے جاؤ، جب اذان ختم کر لے فرمایا وسیلے والی دعا بعد میں مانگنا، مجھ پر درود پہلے پڑھنا۔ کہتے ہیں جی درود پاک اذان سے پہلے نبی پاک نے آرڈر دیا، دکھاؤ، چلو بعد میں تو آرڈر دیا ہے نا، وہ پڑھتے ہو نہ؟ تم بعد میں پڑھو نہ پہلے پڑھو، پتہ چلا تمہیں آرڈر سے غرض نہیں، تمہیں اپنی انا سے غرض ہے۔ مرزا انجینئر جو ہے جیلم والا، اس نے ایک دیوبندی عالم سے پوچھا تم حنفی ہو؟ اس نے کہا بالکل ہم حنفی ہیں۔ اس نے کہا پھر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چومنا ثواب کا کام ہے۔ فقہ حنفی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پھر چومتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا ہم چومتے اس لیے نہیں کہ دوسرے سنی بریلوی چومتے ہیں، ہماری ضد میں نہیں چوم رہے، وگرنہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ بولے چومو، کتابیں کہتی ہیں۔ خود اشرف علی تھانوی کی زندگی کی سب سے آخری کتاب بوادر و نوادر کے اندر اس نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ بہت ہے، کیا آنکھیں خراب نہیں ہوتی؟ عبدالستار تونسوی نام سنا تھا نا، بڑا تکڑا مناظر تھا اس دھڑے کا، اس کا استاد ہے عبدالشکور لکھنوی، اس کی کتاب ہے علم الفقہ، میرے پاس موجود ہے۔ باب الاذان کے اندر اس نے صاف لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا، درود پاک پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ بعد والے کیوں نہیں چومتے؟ حالانکہ ان کے ابے بزرگ لکھ گئے، کہتے ہیں ہم چومتے اس لیے نہیں کہ یہ لوگ چومتے ہیں۔ بھئی ہماری ضد کے اندر آ کر مسئلے تو نہ بگاڑو نا، ہے مسئلے تو نہ بگاڑو نا، توجہ ہے؟ تو سرکار کا ادب، ہماری ضد کی وجہ سے لوگ ادب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھئی یہ ادب کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی؟ ابھی سعودیہ سے ایک علماء کا وفد آیا تھا پاکستان میں، چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت یہ جو حیاتی، یہ جو مماتی گروپ والے ہیں دیوبندی، ان لوگوں نے ان کے استقبال پر پورا ایک ترانہ لکھا اور اس کو پڑا گنگنایا محفل میں، اجتماعی صورت میں۔ اور کیا تھا وہ؟ السلام علیکہ یا امام الحرم، السلام علیکہ یا امام الحرم، السلام علیکہ یا شیخ الحرم۔ واہ جی واہ، السلام علیکہ یا امام الحرم پڑھ لیتے ہو تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ سنی بریلوی پڑھتے ہیں، ہماری ضد میں آ کر۔ تو بہرحال غلاموں کی یہ روش نہیں ہوتی، غلام یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے سرکار کے قدم چومے تو میں کیوں چوموں، نہ، وہ کہتا ہے یہ میرے یار کی بات ہے، یہ میرے آقا، میرے لجپال آقا سے محبت کی بات ہے نا، اس میں پیار ہے نا، اس میں محبت ہے نا، کوئی کرتا ہے نہ کرے میں تو کروں گا۔ غلام کی عادت یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب، مہاجرین اور انصار اور جمیع متعلقین اور متوسلین سے محبت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، سرکار کے اصحاب سے، سرکار کے مہاجر صحابہ سے، سرکار کے انصار صحابہ سے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کئی لوگ سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سرکار کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے تو اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کئی آل سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت نہیں کرتے، کئی صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو آل کو چنیاں مارتے ہیں، ان کی شان و عظمت میں ڈنگ مارتے ہیں۔ دونوں محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ محبت کے دعوے میں سچا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہر شے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مجنو سنا ہے نا، مجنو، لیلا مجنو نام سنا ہے نا،
شرماتے کیوں ہیں؟ سنا ہوا ہے نا. یہ کون تھا مجنوں؟ پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا زمانہ اس بندے نے پایا ہے. اس مجنوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صحابہ کا شاگرد رہا ہے. مجنوں، سمجھ آ گئی نا؟ یہ تو اللہ رسول کی محبت میں گم تھا. پتہ نہیں کس خبیث بندے نے جھوٹی کہانی بنا کر اس کے کھاتے میں ڈال دی. کوئی لیلا تھا، لیلا تھی تو یہ اس کا عاشق تھا. یہ سارا جھوٹ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ سارا جھوٹ ہے. جو جس پہچان سے آپ لوگ مجنوں کو جانتے ہیں وہ پہچان ہی جھوٹی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو بہرحال ایک بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجنوں جو تھا نا یہ لیلا بنا ہے لیل سے. لیل کہتے ہیں رات کو. یہ رات کو نا دنیا والے جب سو جاتے تو یہ اللہ کی محبت میں مگن ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، سرکار پر درود بھیجتا تھا. دوسرے دن کو لیلا لیلا کرتا تھا. لیلا کا مطلب ہے رات. تو لوگوں نے سمجھا لیلا کوئی کوکے والی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو لوگوں نے پھر ادھر ایک کہانی جھوٹی کاٹ دی. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. تو مجنوں کچھ اور تھا بیچارہ. تو کسی نے دیکھا کہ ایک کتا آ رہا ہے اور مجنوں جو ہے اس کے پاؤں چوم رہا ہے. تو کسی بندے نے کہا، اوے مجنوں شرم کر، بندہ ہو کے کتے کے پاؤں چومتا ہے. اس نے کہا یار چھوڑ تو نہیں، تو دیکھتے تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہو کر کتے کے پاؤں چوم رہے. اس نے کہا تجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کتا ہے اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پیارے کی گلی سے آ رہا ہے. جب سچا پیار ہو نا تو وہاں کے منگتے بھی پیارے لگتے ہیں. اس لیے آپ کو سنی علماء، سنی شاعروں کے کلام کے اندر یہ ملے گا کہ وہ مدینے کی گلیوں کے تذکرے کرتے ہیں، مدینے کے بازاروں کے تذکرے کرتے ہیں، مدینے کی خاک کے تذکرے کرتے ہیں، مدینے میں جو کنکر ہوتے ہیں اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. مدینے میں بلی ہو، مدینے میں کوئی بکری ہو، کوئی جانور ہو، ہیں مدینے کی ہوا کا ذکر کرتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں راواں مل مل بہندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے. اسی وجہ سے ہم جب کوئی بندہ ہم لوگوں سے پوچھتا ہے، سنیوں سے، بھائی مدینہ شریف جا رہا ہوں تو کیسے، ہم کہتے ہیں ان گلیوں کا بھی ادب کرنا، ان چوکوں کا بھی ادب کرنا، ان گلیوں بازاروں کا بھی احترام کرنا. وہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف لگے تھے. لہذا ان ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اچھا، محبت کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہر چیز سے کیا کرنی ہے؟ بولیے، محبت کرنی. وہ آقا علیہ السلام کا لباس ہو، وہ آقا علیہ السلام کے نالین شریفین ہو، وہ آقا علیہ السلام کی دستار ہو، وہ آقا علیہ السلام کی مبارک زلفیں ہوں، وہ آقا علیہ السلام کا مبارک شہر ہو، وہ آقا علیہ السلام کی مبارک اولاد ہو، وہ آقا علیہ السلام کے مبارک مقدس پیارے صحابہ ہوں، وہ آقا علیہ السلام کی ازواج پاک ہوں، وہ آقا علیہ السلام کے والدین ہوں، اور تو اور وہ آقا علیہ السلام کے شہر پاک میں رہنے والے لوگ ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ اور تو اور جن کی بولی نبی پاک علیہ السلام سے ملتی ہے تو اس بولی کی وجہ سے بھی ان کا حیا کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اہل عرب کا ادب کرو، احترام کرو، اس لیے کہ میں مصطفیٰ عربی ہوں. تو عرب والوں کا ادب کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کیا ہیں؟ عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور علامت محبت کی، بس پھر بات ختم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے. سمجھ آ گئی نا؟ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے، جو آقا علیہ السلام کے گستاخ، بے ادب ہیں، توہین کرنے والے ہیں، بے ادب ہیں، ان لوگوں سے کیا کرے؟
عداوت رکھے، نفرت رکھے، اگر سرکار سے محبت سچی ہے. میں کئی جگہ پھنس جاتا ہوں نا، مجھے پتہ ہو بعد میں پتہ لگے جنازہ کے لیے پہنچ گیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے اس کا عقیدہ میرے سونے لاجپال آقا کے بارے میں ٹھیک نہیں. خدا کی قسم ہے میں نے کبھی بھی جنازے کی نیت نہیں کی. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور دل میں اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ تو جانتا ہے یہ تیرے محبوب کا ادب نہیں کرتا، لہذا میں بغیرت تو نہیں نا، میں تو محبوب کا سچا غلام ہوں نا. میں اس بندے کو امام کیسے مانوں جو میرے مصطفیٰ کی شانیں نہیں مانتا، جو ان کی عظمتیں نہیں مانتا. یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی چیزوں سے ان کا ادب کرنا، احترام کرنا لازم ہے. اسی طرح حضور کے گستاخی اور نفرت ان سے کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ فرمایا عدو کا، ایک تیرا دشمن، وہ بھی کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ تمہارا دشمن ہے وہ بھی کیا ہے؟ دشمن ہے نا. دوسرا عدو صدیق کا، جو تیرے یار کا دشمن ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں پہلا دشمن جو ڈائریکٹ تیرا دشمن ہے اور دوسرا دشمن وہ جو تیرے یار کا دشمن ہے وہ بھی تیرا کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یاری نبھانی ہے کہ نہیں؟ غلامی کرنی ہے کہ نہیں؟ تو سرکار سے اگر غلامی نبھانی ہے نا تو ان لوگوں سے منہ موڑنا پڑے گا جن لوگوں نے سرکار سے منہ موڑا ہوا ہے، جو اس بارگاہ کا حیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، گستاخی کرتے ہیں. فیصل آباد کا مولوی درود پاک کا مذاق اڑاتے ہوئے مولوی ضیاء القاسمی مر گیا. ہم کہتے ہیں صلی علی نبینا، پڑھتے ہیں نا. وہ اس کی نقل کرتا تھا، وہ کہتا تھا چھولے علی، توبہ معاذ اللہ. پچھلے رمضان سے پہلا مولوی شریف الرحمن دیوبندی مماتیوں کا شیخ الحدیث ہے، میرا اس سے آن لائن مناظرہ تھا. اس نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تمہارا جو درود پاک گڑا ہوا ہے یہ تو درود پاک پیشاب کی طرح ہے. اب یہ بتاؤ ایسے کمینے لوگوں سے نفرت فرض ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب کیا میں ان کے پیچھے جنازے پڑھوں؟ میں نے لجپال نبی کو منہ نہیں دکھانا؟ ان کو منہ دکھاؤں گا تو پھر سرکار کو کیا دکھاؤں گا؟ ہیں؟ اللہ اکبر. تیرے دشمنوں سے دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے. یہ ہے محبت. اللہ مجھے بھی سچی نصیب فرمائے، آپ کو بھی سچی نصیب فرمائے. آپ تھوڑی کوشش کیا کرو بھائی. دنیاوی معاملات میں غیرت برتتے ہیں. اس نے میرے باپ کو گالی دی، میں اس سے نہیں بولتا. اس نے میری ماں کے بارے میں جملہ بولا تھا، میں اس سے نہیں بولتا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے میرے گھر والوں کے بارے میں ایسا ویسا بولا تھا، میں اس کا حیا کیوں کروں؟ جو میرے بڑوں کا حیا نہیں کرتا. میرے بڑے، آپ کے بڑے، ہماری ماں، ہمارے باپ، سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر قربان. جب ہم اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے غیرت رکھتے ہیں، کئیوں سے بولنا بند کر دیتے، کیوں؟ اس نے ہمارے خاندان کی لاج نہیں رکھی، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا، حیا نہیں کیا. سمجھ آ گئی نا؟ بڑوں کے معاملے میں غیرت کر جاتے ہیں تو سرکار کے معاملے میں غیرت کون کرے گا؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ آقا تیرے دشمنوں سے دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے. تو حضرت علی کا فرمان سن لیں. فرمایا دشمن کتنے ہیں؟ ایک وہ جو ڈائریکٹ تیرا دشمن ہے اور جو دوسرا تیرے یار کا دشمن ہے. 2 ہو گئے. تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا دشمن وہ ہے جو تیرے دشمن کا یار ہے. جو تیرے دشمن کا یار ہے وہ بھی تیرا. اب یہ جو بندہ نبی پاک کے درود پاک کو چھولے علا کہتا ہے یا پھر اس کو معاذ اللہ پیشاب سے تعبیر کرتا ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ویڈیو دکھا بھی سکتا ہوں. اور تو اور انڈیا میں ایک بہت بڑا کھڑپینچ مولوی ابھی مرا، پخانے کے اندر گر کر مرا. وہ کیوں؟ وہ ابھی زندہ تھا. میں نے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا یہ جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو یہ تو ایسے ہے جیسے پخانہ
بہت ساری پیاری پیکنگ کے اندر لپیٹا ہوا ہو، اوپر سے شاپر غلاف اچھا چڑھایا ہو، لوگ کہیں کہ جلیبیاں جا رہی ہیں، برفی جا رہی ہے، سون حلوہ جا رہا ہے، کہتا ہے پیکنگ دیکھ کر اچھا لگتا ہے، اندر دیکھو تو پخانہ ہے، ایسے ہی تم کہتے ہو درود پاک ہے، یہ پاک نہیں، یہ تو پھر آگے جو اس نے خبیث نے لفظ بولے نا، میں نے ابھی وہ زندہ تھا، میں نے کہا تھا انشاءاللہ یہ مرے گا تو پھر بچے تو مرے گا پخانے کے اندر ہی، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، اور وہ بھی وہ برکت والا ذکر جو اللہ بھی کرے، فرشتے بھی کریں، ایمان والوں کو آرڈر بھی ہو، تو نے اتنی دیدہ دہانی کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کی ہے، میں نے کہا تھا تو مرے گا تو ایسے، اور آج جس ہسپتال میں وہ مولوی ذلیل ہو کر مرا، اس ہسپتال کے ڈاکٹر کا بیانیہ میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا یہ اپنا پخانہ اپنے منہ کے اوپر ملتا تھا، اور کرو توہین میرے آقا علیہ السلام کی۔ اب یہ دیکھیں جس نے درود پاک کی یوں توہین کی، گستاخ ہے کہ نہیں؟ شک ہے کوئی؟ گستاخ ہے کہ نہیں؟ تو گستاخ کا جو یار ہے وہ بھی گستاخ ہوا کہ نہیں؟ مولا علی کا فرمان ہے 3 دشمن، ایک تیرا دشمن، ایک تیرے یار کا دشمن، اور تیسرا وہ جو تیرے دشمن کا یار ہے وہ بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ جو بندہ یاری رکھے گا جو نبی پاک کے دشمن ہیں، گستاخ بے ادب ہیں، ان کے ساتھ جو یاری رکھے گا وہ بھی نبی پاک کے گستاخوں میں شمار ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت سنگت سے بچنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ کسی ٹائم موضوع آئے گا، بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، یہ بات بیچ میں رہ رہی ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو باقی کل بیان کریں گے، تاخیر کی اوپر جانے کی معذرت، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پنڈی کے اندر نا ایک مولوی صاحب تھے، پنڈی میں، ان کا نام والدین نے رکھا تھا غلام مصطفیٰ۔ کیا رکھا تھا؟ غلام مصطفیٰ۔ وہ پڑھنے چلا گیا دارالعلوم دیوبند، پڑھ کر آیا نا تو اس نے کہا نہیں میرا نام غلام مصطفیٰ تو نہیں، میں تو غلام اللہ ہوں۔ ہاں، اپنا نام چینج کیا، کیا نام رکھ لیا؟ غلام اللہ۔ پھر اللہ کا غلام ہوں میں، سرکار کا غلام نہیں۔ ہمارے بزرگ تھے کوٹلی شریف کے، انہوں نے کہا تھا غلام رسولوں بھجیوں جا بنیا غلام اللہ، جے نہ ہو سے غلام رسول کیویں بن سے غلام اللہ۔ وہ غلام اللہ جو تھا نا پنڈی کا، وہ ساری زندگی کلمہ شریف کا غلط ترجمہ کرتا رہا، سرکار کی شان کو ساری زندگی ڈنگ مارتا رہا۔ ان کے مذہب میں اجل فرم مولوی تھا، وہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ وہ مر گیا دبئی کے اندر، زیر علاج تھا، وہاں مر گیا۔ پاکستان کے صدر ضیاء الحق دبئی میں تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے حضرت مرے ہیں تو جاتا ہوں چہرہ دیکھنے۔ ضیاء الحق جیسے بندے کو بھی چہرہ نہیں دکھایا۔ اعلان ہوا کہ ہاں جی، اعلان ہوا کہ 4 بجے جنازہ ہوگا اور 6 بجے شام کو جنازہ ہوگا پاکستان میں۔ 2 بجے لوگوں نے دفنا بھی دیا۔ ہاں بھی کبھی ایسا ہوا؟ ہمارے ہاں تو انتظار کر لیا جاتا ہے، ایڈوانس دفناتے ہیں۔ 6 بجے اعلان، 2 بجے دفنا دیا، کتنے گھنٹے ایڈوانس؟ 4 گھنٹے ایڈوانس۔ اس کا منہ نہیں دکھایا۔ جب لوگ سوال کرتے کیوں نہیں لکھایا مولوی، منہ کیوں نہیں دکھایا تم نے اپنے بڑے ملا کا، تو کہتے تھے وہ اصل میں طبی وجوہ کی بنیاد پر حضرت کا منہ نہیں دکھایا گیا۔ ایک کیڑیاں طبی وجوہ نے جڑے مرن تو بعد تم نے کرتوت کچھ ایسے کیے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور تم نے کرتوت کچھ ایسے کیے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ ہے میت کسی بے ادب کے ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ابھی میرے پاس مثالوں کے دفتر ہیں۔
کس کس کا منہ چھپا کر انہوں نے اندھیرے میں دفنایا. سمجھ آ گئی نا. ہمارے کاظمی شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا تھا گجرانوالہ میں. مولوی کہنے لگا ثابت کرو نبی پاک کا علم غیب. انہوں نے ترمذی شریف حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھ کر سنائی. اس مولوی صاحب نے ایسے حدیث کی کتاب اٹھا کر نا زمین پر ماری اور کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس حدیث کو. رات کو مناظرہ ہوا, صبح اٹھا تو گونگا, 1 ہفتے کے اندر اندر ذلیل ہو کر مر گیا. اور کرو گستاخیاں بے ایمانو. تم نے کیا سمجھا جو بندہ نبی پاک کی گستاخیاں کرے گا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اللہ خود ان لوگوں سے نمٹنے کا وعدہ فرما چکا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. لو جی یار زندہ الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. صرف 1 منٹ اور چاہیے.